ویورز برنو ڈرامے میں آگے آپ دیکھیں گے کہ بینا جو کہ بہت پریشان ہے کہ رمشا کیوں اتنے کلوز رہتی ہے نہال کے. وہ نہال سے بات بھی کرتی ہے کہ رمشا اور آپ کے درمیان میں کچھ ہے. یہ سن کر نہال حیرت سے بینا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، دوستی ہے ہمارے درمیان جو ہمیشہ رہے گی، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. محبت تو میری تم ہو. یہ سن کر بینا خاموش ہو جاتی ہے تو اس پر نہال کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑو، اس کو اگنور کرو. وہ پتہ نہیں ایسے ہی جذباتی ہے، بہت جلد واپس چلی جائے گی نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو. ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ اب ثانیہ کی ماں اپنی بہن سے کہتی ہے کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب تو تم ثانیہ سے شادی کراؤ نا اذلان کی. جس پر وہ منع کر دیتی ہیں کہ نہیں، میں نہیں کراؤں گی اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی. میرا بیٹا اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، بس چھوڑیں آپ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں اپنی بیٹی کا. یہ سن کر ثانیہ کی ماں کو بہت برا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ثانیہ کو پتہ چلا تو وہ بہت دکھی ہوگی. لیکن میری بہن اور اذلان اپنے خالو کا کہا کبھی نہیں ٹالیں گے. جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو، ہمیشہ تمہیں بہن سمجھا ہے میں نے، اور میں یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری بات ضرور مانو گی. تم اب ثانیہ کا رشتہ لے لو اذلان کے لیے، دونوں بچے ایک ساتھ خوش رہیں گے. ہم عمر بھی ہیں، ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں. جس پر وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی کے لیے حامی بھر دیتی ہیں. آ کر اذلان کو بتاتی ہیں کہ میں امید کرتی ہوں کہ تم میری بات کا مان رکھو گے. اب یہ سن کر اذلان خاموش ہے، وہ شادی کے لیے ہاں کر چکا ہے. اب ثانیہ اور اذلان کی شادی ہو جاتی ہے. اذلان اپنی زندگی صرف گزار رہا ہے، اسے جی نہیں رہا، اور یہ سب کچھ ثانیہ کو بہت برا لگتا ہے. وہ ثانیہ کے سارے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے سارے فرائض انجام دیتا ہے، لیکن وہ ثانیہ کو خوش نہیں رکھ پاتا کیونکہ وہ خود خوش نہیں ہے، اور ثانیہ کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ رمشا جو کہ پلاننگ کیے بیٹھی ہے کہ کس طریقے سے وہ نہال کی زندگی سے نکالے گی بینا کو. وہ بینا کو اس کے سامنے ہر دفعہ بے عزت کر دیتی ہے کہ یہ کیا پہن کر آ گئی ہو تم ایسے جاؤ گی ہماری گیدرنگ میں، ایسے کپڑے نہیں پہنتے، ایسا میک اپ نہیں کرتے، ایسے اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، یہ کیا کھا رہی ہو تم، کھانا بناؤ گی. اسے بہت باتیں سناتی ہے. یہ سب کچھ نہال بھی نوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا ٹھیک تو کہہ رہی ہے رمشا، تمہیں یہ سب کچھ نہیں پہننا چاہیے، اب تمہیں ہمارے لحاظ سے چلنا چاہیے. جس پر بینا نہال سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے جیسے پسند کیا تھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ویسی نہ رہوں، خود کو بدل لوں. یہ بات نہال کو محسوس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تو تم اسی طرح پسند آئی تھی نا، تو مجھے اس بات سے کیا غرض کہ کسی کے سامنے تم کیسے دکھو گی، بس مجھے اچھی لگنی چاہیے ہو، تم جیسی ہو ویسی ہی رہنا، کبھی مت بدلنا. رمشا کی چال اس کے اوپر الٹی پڑ جاتی ہے. اس کی خالہ اس کو سمجھا رہی ہیں کہ ہمت کرو، حوصلہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہ رمشا چیخ رہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہال کو میں چھین کر رہوں گی، بینا سے حاصل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے بینا کی جان لینی پڑے یا پھر کچھ بھی کرنا پڑے. اور باہر کھڑا نہال یہ ساری باتیں سن رہا ہے. وہ خاموش ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن وہ ڈر گیا ہے کہ اگر اس نے بینا کو کچھ کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا، مجھے کچھ کرنا ہوگا. وہ اپنی ماں سے آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ واپس کب جا رہی ہے. رمشا کو واپس بھیجتے ہیں تو اس کی ماں حیرت سے پوچھتی ہے کہ خیر تو ہے، کیوں ایسی بات کر رہے ہو تم، وہ اپنی خالہ کے گھر پر ہے، جس دن تمہارے گھر پر آئی اس دن اسے نکال دینا. جس پر نہال کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بس ہماری بھی کوئی پرائیویسی ہے، اسے اپنے گھر واپس چلا جانا چاہیے. کہ رمشا آتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تو تمہیں میرے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب بینا کیا آ گئی، اس نے تمہیں میرے خلاف اتنا بھڑکا دیا ہے. وہ چیخ رہی ہے کہ سب کچھ بینا نے کیا ہے، خالہ میں آپ سے کہہ رہی تھی. تو نہال کہتا ہے کہ بس کرو، چپ کرو، مجھے بینا نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ میں نے خود تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اب یہاں پر رہو، تم یہاں سے چلی جاؤ. جس پر رمشا کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، حقیقت جانتے ہوئے بھی تم مجھے اپنے سے دور بھیج رہے ہو. نہال میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. وہ اس کے پاس جا رہی ہوتی ہے کہ نہال اسے دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہا ہے نا چلی جاؤ یہاں سے.
میں بینا سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ کمرے میں چلا جاتا ہے اور رمشا برے طریقے سے رو رہی ہے۔ اس کی خالہ اسے چپ کرا رہی ہیں کہ رمشا کسی کی کوئی بات نہیں سنتی اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی دوست کی طرف چلی جاتی ہے لیکن کسی کو اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جیسے وہ غائب بھی ہو گئی ہو۔ اسے بہت ڈھونڈا جاتا ہے لیکن رمشا باہر چلی جاتی ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی۔ اپنی ماں کو بھی منع کر دیتی ہے کہ کسی کو نہیں بتانا آپ نے۔ ادھر سے ثانیہ جو کہ اب پوری کوشش کرتی ہے کہ اذلان کو خوش رکھ سکے، وہ اذلان اور بینا سے معافی بھی مانگتی ہے اپنے کیے کی، اور پھر اذلان اسے آخرکار معاف کر ہی دیتا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کس ایکٹر کی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔